بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے زندگی کے اوپر۔ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو کوشش کیجیے آپ زندگی میں کچھ ایسا کر کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ کیا کریں، آپ کو یاد کریں۔ وہ یاد کب کرتے ہیں سر؟ وہ یاد تب کرتے ہیں جب آپ کچھ اچھا کر کے جاتے ہو، کچھ بڑا کر کے جاتے ہو، کچھ ایسی چیز لوگوں کو دے کے جاتے ہو جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ تو آج مجھے اس کلاس میں آپ کے ساتھ زندگی کے بارے میں بولنے کا موقع ملا ہے۔ زندگی ایک لمبا سفر ہے، لیکن ہم اسے سمجھتے ہیں کہ شارٹ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے ایک ببل دیکھا ہے؟ جب آپ اسے منہ سے جیسے چھوڑتے ہو، کچھ دیر بعد وہ جا کے برسٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ زندگی ایک بلبلے کی طرح ہے، نہ جانے کب اینڈ ہو جائے۔ تو آپ نے وہ کیا کرنا ہے، اس بلبلے میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں۔ وہ رنگ کیسے بنیں گے؟ وہ آپ کی سراؤنڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے انٹیریئر مٹیریل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر انٹیریئر مٹیریل کیا ہے۔ وہ انٹیریئر مٹیریل کیسے ملتا ہے؟ وہ ایکسٹیریئر سے ملتا ہے کہ باہر کیا بڑا ہوا ہے، باہر جو کچھ پڑا ہوگا وہی آپ کے اندر آ جائے گا۔ مین کے ہیبٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ ہیبٹ بناتے ہیں نا تو آپ کو ہیبٹ بنا دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو ول میک ہیبٹ دین ہیبٹ ول میک یو، کہ آپ عادت بنائیں گے، عادت آپ کو بنائے گی۔ تو مین کیا عادتیں کیسے بنتی ہے؟ عادتیں آپ یقین کریں کہ جو جوانی کی ایج ہوتی ہے، بندہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے، عادتیں پختہ کرنے کی عمر یہی ہوتی ہے۔ اس عمر میں اگر ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو یہ ہم تاحیات پڑھتے رہیں گے۔ اس عمر میں ہم نے سگریٹ پینا شروع کر دی تو ہم نے تاحیات سگریٹ پینی ہے۔ کیوں کہ یہ عمر ہی پختگی کی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک قبرستانوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی آیت کریمہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے شاد فرما رہے ہیں۔ تو آپ زندگی کو ایسے جیو کہ جیسے مرنا ہی نہیں۔ ہم صرف مرنے کے لیے جی رہے ہیں، ہم جینے کے لیے جی نہیں رہے۔ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یہ بھی ایک بہت بڑا لائف سرکمسٹانس ہے۔ دنیا میں رہ کے انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، اچھے برے، وہ صرف یہ نفس کی وجہ سے کرواتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا یہ نفس بھوکا کتا ہے۔ کتا جب بھوکا اس کا آگے آپ روٹی پھینکو کیا کرے گا؟ وہ بلبلا اٹھے گا، جا کے کیا کرے گا؟ روٹی کو پک کرے گا اور کھانا شروع کر دے گا، کیونکہ اسے کیا لگے گا؟ بھوک۔ ایسی جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو نفس بھی آپ کو برے اور اچھے کام کرواتا ہے۔ آپ کو اچھائی کی بھوک ہے تو آپ اچھائی کی طرف جاؤ گے، اگر آپ کو برائی کی بھوک ہے تو آپ برائی کی طرف جاؤ گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس نفس کو کس طریقے سے آپ نے پرسکون رکھنا ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ اے انسان، اگر تو پہچاننا چاہتا ہے خود کو پہچان۔ اگر تم نے خود کو پہچان لیا تو یہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہی وہ زندگی ہے جس کی وجہ سے آپ سب کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ کہ آپ اگر خود کو پہچان گے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اگر کام آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو بگاڑ کا شکار کر لیتے ہیں، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے مکمل کیا کرتی ہیں؟ ڈسٹریکشن کا باعث ہوتی ہیں، ہمارے لیے کیا بنتی ہیں؟ رکاوٹیں بنتی ہیں، بیریئر بنتے ہیں۔ ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ چاروں طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اندھیرا یاد رکھیں اسی بندے کو نظر آتا ہے جس کو یقین نہیں ہوتا۔ یہاں میں بلیو کا بھی جو کہنے کا ورڈ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میکسیمم لوگ، میجورٹی آف دی پیپل ول بی فیل وین یو ہیو نو بلیو۔ کہ آپ اگر بلیو نہیں رکھتے، پختہ یقین نہیں رکھتے، تو آپ، میں کہتا ہوں، فیل ہو جاؤں گے اگر آپ کے منزل قریب بھی ہے۔ کیونکہ یقین نہیں ہے، بے شک آپ پیچھے سے محنت کرتے کرتے آ گئے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ انسان کی زندگی میں صرف دو چیزیں ہیں، کوشش اور محنت۔ نتائج اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نتائج آپ نے خدا پہ چھوڑنے ہیں، اور یقیناً خدا ہی سب سے بہترین وسائل دینے والا ہے۔ وہ بہتر نہیں، آپ کو بہترین دیتے ہیں۔ آپ کے اندر کانفیڈینس ہو، کانفیڈینس کی وجہ سے بلیو آتا ہے۔ میں کہتا ہوں بگیسٹ سورس ٹو گیٹ کانفیڈینس ٹو پیئنگ پرے نماز۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ زندگی کا جو میرا شورٹ پیغام ہے آج سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ آپ کو میں اگین کہوں گا کہ زندگی میں اگر آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں، کوشش کریں کچھ ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو، آپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو آپ کو یاد کریں۔ بابا قائد اعظم، ایک یہ لاسٹ میں آپ کو بات شیئر کروں گا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ بابا قائد اعظم سے بابا قوم کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو ایک سمپل انسان تھے، ان کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بابا قوم کہا، نیشن آف فادر، کہ وہ قوم کے باپ ہیں۔ کیوں کہا؟ ان کی کارکردگی کی وجہ سے۔ مین کے انسان کو اس کے پیچھے سے اس کی کارکردگی کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے استاد ہیں، کہہ لیں کہ معلم ہیں، اللہ کے سب سے بڑے کہہ لیں کہ محبوب ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کیوں بھیجا دنیا میں؟ اور آپ کا جب نام آتا ہے، نام اس میں گرامی آتا ہے، ان کا نام ہم چومتے اور آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ رسپیکٹ ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ماڈل بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، وہ ایک عظیم لیڈر تھے جس کی وجہ سے آج دنیا میں 1400 سال بعد بھی اس کا نام ہے، کتنے کتنے بڑے بادشاہ آج دنیا میں آئے جس کی وجہ سے سارے نسل و نبود ہو گئے، لیکن وہ نبی کا نام، جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے ان کا اسلام قبول کیا، لوگ آج بھی ان کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ جب آپ کو نیگیٹیوٹی جنریٹ ہو زندگی کے اندر تو آپ دیکھیں کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں، آپ نے پیچھے کیا کیا ہے، آپ آگے کیا کر رہے ہیں، یہی ہماری لائف کا حصہ ہے۔